السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ, ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کے ایک مضمون ترقی پسند تحریک کے بارے میں اظہار خیال کروں گی. اس سے پہلے بھی میں نے اس پر لیکچر دیا تھا کہ کس طریقے سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا, کیسے ترقی پسند تحریک سے وابستہ مصنفین نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کا پہلا اجلاس کہاں ہوا اور پریم چند نے کس طرح سے خطبہ دیا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا. آگے اس کا بقیہ حصہ میں پیش کروں گی. الہ آباد میں ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس 1937 میں ہوئی اور اس کانفرنس میں اردو اور ہندی کے بہت سے اہم ادیب اور ترقی پسند سیاسی رہنما شریک ہوئے. اس کانفرنس کے شرکاء میں جے پرکاش نارائن, شیودان سنگھ چوہان, نریندر شرما, رمیش چندر خاص طور پر قابل ذکر ہیں. مجلس صدارت کے لیے آچاریہ نریندر, پنڈت رام نریش ترپاٹھی اور مولوی عبدالحق کے نام منتخب کیے گئے. آچاریہ جی اور ترپاٹھی جی نے ترقی پسند ادب کی حمایت میں تقریریں کی. مولوی عبدالحق صاحب کسی وجہ سے نہ آ سکے لیکن انہوں نے اپنا خطبہ صدارت بھیج دیا. مولوی عبدالحق اور ان سارے مصنفین نے مل کر ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھانے میں بہت معاون کردار ادا کیا اور جواہر لال نہرو نے بھی اس کی حمایت میں تقریر کری, کیونکہ یہ تحریک جو تھی وہ اشتراکیت پہ مبنی تھی. اشتراکیت میں مزدوروں کی بہت رہنمائی کی گئی, مزدوروں کی بھاگیداری جسے کہتے ہیں کہ مزدوروں کو اہمیت دی گئی. اب تک جو بھی لٹریچر لکھا گیا وہ اعلیٰ طبقے کے لیے لکھا گیا تھا. پہلی بار ایسا ہوا کہ نچلے طبقے, متوسط طبقے کے لیے لٹریچر لکھنے کی بات سوچی گئی. پریم چند اس کا آغاز پہلے ہی کر چکے تھے اپنی کہانیوں میں, لیکن بعد میں اس کو باقاعدہ ایک ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا. اور اس وقت ایک ملک کی سب سے بڑی مسئلہ تھا, ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس لیے ترقی پسند تحریک کے ادیبوں نے ایک ایجنڈا اس میں یہ بھی رکھا کہ ہمیں آزادی حاصل کرنا ہے اور ایسا لٹریچر اور ایسی نظمیں لکھنا ہے جس سے قوم کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار ہو اور ہم اپنے آپ کو غلامی کی بیڑیوں سے نجات دلا سکیں اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا سکیں. ٹیگور نے بھی ترقی پسند مصنفین کے ادیبوں کے نام ایک خطبہ بھیجا تھا اور اس کی حمایت کر رہی تھی. ترقی پسند ادب کی ترویج اور اشاعت 2-2.5 سال کے اندر ترقی پسند ادیبوں کی تحریک کو ہندوستان کی تمام زبانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مثال مشکل سے ملے گی. ٹیگور اور اقبال, پریم چند اور عبدالحق, جواہر لال نہرو, سروجنی نائیڈو, آچاریہ نریندر اور جے پرکاش نارائن جیسے عالموں, ادیبوں اور سیاستدانوں نے اس تحریک کے ساتھ کے مقاصد کو لبیک کہا اور ہر طرح سے ان کی ہمت افزائی کی. ہر شہر اور ہر علاقے میں نوجوان ادیب اس رجحان سے متاثر ہو رہے تھے اور ان کی تحریروں میں ایک نیا شعور اور نیا احساس جنم لے رہا تھا. بنگالی زبان کے مشہور ماہنامے پریچے نے اپنی زبان کے ترقی پسند ادیبوں کے مضامین اور نظموں کو خاص طور پر جگہ دینی شروع کی. حیات اللہ انصاری نے کانگریس کی طرف سے ایک ہفتہ وار اخبار ہندوستان لکھنؤ سے جاری کیا تھا جس میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک اور اس کی روداد اور تقریروں کے علاوہ نئے ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات بھی شائع ہونے لگی. سبط حسن حیدرآباد چھوڑ کے لکھنؤ چلے آئے اور ہفتہ وار پرچم نکالا اور کچھ ہی دنوں بعد ترقی پسند ادیبوں کا اپنا رسالہ نیا ادب لکھنؤ سے جاری ہوا. اس کا پہلا پرچہ 1939 میں شائع ہوا, یعنی ترقی پسند ادیبوں کا پہلا پرچہ نیا ادب کے نام سے 1939 میں شائع ہوا. مجلس صدارت میں سبط حسن, علی سردار جعفری اور مجاز نے کام کرنا شروع کیا. پہلے شمارے میں ڈاکٹر ملک راج آنند کا مضمون, ایرانی تھیٹر, لام احمد اکبر آبادی کا مضمون ہمارا ادب اور زمانے کا تقاضا اور علی سردار جعفری کا مضمون ترقی پسند تحریک شامل تھے. مخدوم محی الدین کی کہانی آدم کی اولاد اور احتشام حسین کی کہانی کھنڈر کے علاوہ مجاز, جذبی, جانثار اختر اور ڈاکٹر تاثیر کی نظمیں تھیں. عابد گلریز کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ڈاکٹر بھی اس شمارے میں شریک تھا.
پریم چند کے خطبہ صدارت کا ایک حصہ بھی ادب اور ذوق حسن کے نام سے شائع کیا گیا تھا، لیکن اس شمارے کی سب سے اہم چیز اس کا اداریہ تھا، جس میں ترقی پسند تحریک کے بعض خاص پہلوؤں کی وضاحت کی گئی تھی۔ اگرچہ پریم چند اور عبدالحق کے خطبے اور جواہر لال نہرو کی تقریر میں ترقی پسند ادب کے مقصد کا ایک حد تک تعین ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ان کانفرنس میں سارے نوجوان ادیب اور شاعر شریک نہیں ہو سکے تھے اور نہ ہی ان خطبات اور تقریروں کے مطالب عام ہوئے تھے، اس لیے بہت سے نوخیز لکھنے والوں کے ذہن میں ترقی پسندی کا تصور واضح نہیں تھا۔ بہت سے اخبارات اور رسائل ایسی نظمیں شائع کر رہے تھے جن میں دہشت پسندی اور تخریبی عناصر کا غلبہ تھا۔ نیا ادب کے پہلے اداریے میں اس رجحان پر سخت تنقید کی گئی۔ میں اس کا بقیہ حصہ آگے پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔